آج ہم ایک ایسے نبی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جن کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ امید، صبر اور اللہ کی رحمت کی زندہ مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ذرا تصور کریں، ایک بستی جہاں لوگ خوشحال ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے حق کی پہچان۔ یہ بستی تھی نینوا، جہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے جھکتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہی انہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ سختی نہیں کرتے تھے، بلکہ نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ وہ کہتے، اے میری قوم، ان پتھروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ عبادت تو صرف اس اللہ کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے اور جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ کچھ لوگ ہنستے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ کہتے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ کسی بھی انسان کے دل کو توڑ سکتے ہیں، اور یہی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ سال گزرتے گئے، وہ مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کی ہٹ درمی بڑھتی گئی۔ آخرکار ان کے دل میں ایک شدید مایوسی پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا، یہ لوگ اب کبھی نہیں بدلیں گے۔ اور یہاں ایک انسانی پہلو سامنے آتا ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جلدی میں فیصلہ کیا اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک آزمائش شروع ہوئی، سمندر کا سفر۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر دریا کی طرف روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں سب کچھ پرسکون تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، پانی نرم تھا، لیکن اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ لہریں اونچی نیچی ہونے لگیں، کشتی زور زور سے ہلنے لگی۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی۔ پہلی بار نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سب حیران ہوئے۔ دوبارہ قرآن ڈالا گیا، پھر بھی وہی نام۔ تیسری بار، پھر وہی نتیجہ۔ اب کوئی شک نہ رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، ایک انسان سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، چاروں طرف اندھیرا، اوپر سمندر کا اندھیرا، اندر مچھلی کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا۔ یہ تین اندھیرے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان ٹوٹ بھی سکتا ہے یا اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، دل کی گہرائی سے، اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، اعتراف تھا، ندامت تھی، امید بھی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ،
میں نے جلدی کی، میں نے غلطی کی، لیکن تو پاک ہے، قصوروار تو میں ہی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اللہ کی رحمت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو باہر نکال دے۔ مچھلی نے لے کر ساحل پر آئی اور باہر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت بہت کمزور تھے، جسم میں طاقت نہ تھی، جلد نازک ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے انہیں تنہا نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار پودا اگا دیا جو انہیں سایہ دیتا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کی صحت بحال ہونے لگی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو ہر حال میں بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ وہی قوم تھی جو پہلے انکار کرتی تھی، لیکن اب منظر بدل چکا تھا۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ ڈر گئے اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ایمان لے آئے۔ یہ ایک منفرد واقعہ تھا کہ پوری قوم نے ایک ساتھ ہدایت پا لی۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ مایوسی کبھی حل نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے کا انتظار ضروری ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں دعا سب سے بڑی طاقت ہے، اور سچی توبہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی خود کو اندھیروں میں گھرا ہوا محسوس کریں، اگر آپ کو بھی کبھی لگے کہ کوئی راستہ نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا یاد کریں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سمندر کی گہرائیوں سے بھی نجات دے سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں کئی باتیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حکم آئے بغیر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور مشکل سے مشکل وقت میں دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب کبھی آپ بھی اندھیروں میں گریں تو حضرت یونس کی دعا پڑھیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے۔